نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حضرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بادام کا استعمال کیسے کریں اور ان سے فوائد کیسے حاصل کریں، اور وہ ہستیاں جنہوں نے بادام کھا کر اپنا نام کمایا ہے کہ اس سے دماغ کو کتنی طاقت ملتی ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ میں اس کے بادام کے بارے میں تاریخ بھی بتاؤں گا کہ بادام کی تاریخ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مقام اس کا پیدائش ہے بحیرہ روم کے ساحلی مقامات پر، جنوبی مغربی ایشیا، اٹلی، اسپین، امریکہ، پرتگال، ایران اور مراکش۔ پاکستان میں بھی بادام پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ملکی ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، بادام پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا بھی مشہور میوہ ہے اور پاکستان کا بھی بہت ہی مشہور ہے، اور خصوصی طور پر یہ گرمیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سردیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں اس کو رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح اس کو خوب رگڑ کر اور اس میں دودھ ڈال کر استعمال کرتے ہیں، اور سردیوں میں بغیر بھگوئے یعنی کہ ویسے ہی خشک میوہ جات کی طرح اس کو بھی کھایا جاتا ہے، اور لوگ سردیوں میں تقریباً اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پرانے زمانے میں یونانی اور مصری جو صحیفے ہیں کی ورقگردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں اس کا استعمال صرف بادشاہوں اور اس کے امراء تک محدود تھا۔ ناظرین، اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو پہلے لوگ جو تھے یہ صرف امیر لوگ یا بادشاہ لوگ ہی استعمال کرتے تھے اور عام لوگوں کی پہنچ میں یہ نہیں تھا۔ عوام اس کے ذائقہ تک سے محروم تھے اور اسے ایک مقدس میوہ سمجھا جاتا تھا جس کے استعمال کا حق صرف اعلیٰ طبقہ کو حاصل تھا۔ بادام کے مغزوں اور تیل سے پرانے اطالوی اور یونانی باشندے ظہور مسیح سے پہلے بہت پہلے واقف تھے۔ یونان کے مشہور حکیم ٹافرسٹس کی تالیفات میں بادام کا اکثر مقامات پر ذکر آیا ہے۔ مصر کے فرعونوں کی اہراموں سے ہزارہا برس پرانی لاشیں نکالی گئی ہیں تو جو ایک خاص مسالے کے باعث تاحال صحیح سلامت ہیں۔ جب سائنسدانوں نے بہت سے تجربات کیے اس مسالہ کے بعد اجزاء کا پتہ چلایا تو اس میں بادام کی گری کا سفور بھی شامل تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ماہرین آثار قدیمہ نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ آثار قدیمہ کے یہ ماہر عراق میں ہزارہا سال سے دبے ہوئے ایک شہر کی کھدائی کر رہے تھے۔ اس دوران میں انہیں ایک چھوٹی سی صندوقچی ملی جو زمانے کی دستبردر سے بالکل محفوظ تھی۔ اسے کھولا گیا تو اس میں کچھ بادام رکھے تھے جنہیں نہ تو کیڑا لگا تھا اور نہ ان کا چھلکا خراب ہوا تھا۔ ایک بادام کو توڑا گیا تو اس کی گری بھی ثابت اور محفوظ تھی۔ چکھنے پر بھی اس کے ذائقے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا گیا، البتہ اس کا روغن بالکل خشک ہو چکا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بادام 7000 برس پرانے ہیں، چنانچہ انہیں عراق کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ ناظرین، بادام کا تذکرہ انجیل میں بھی آیا ہے، چنانچہ کتاب الاصول میں لفظ لوز موجود ہے اور یہ بادام کا نام ہے۔ بادام کے گنچے یہودی لوگ اپنے تہوار کے موقع پر اپنے عبادت خانوں میں لے جایا کرتے تھے۔ شاہی درباروں میں بھی بادام کی عظمت کا سکہ چلتا رہا ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اسپین کے عیسائی حکمران فرڈینینڈ کو تحفے کے طور پر ایک شطرنج بھیجی جو بادام کی گریوں سے بنائی گئی تھی۔ شہنشاہ اکبر پڑھا لکھا تو نہ تھا
لیکن کاروبار حکومت میں اس کا دماغ بہت خوب چلتا تھا۔ اس کی وجہ اکبر نے خود بتائی کہ وہ مسلسل بادام استعمال کرتا رہا ہے۔ بر صغیر کے عظیم مفکر جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ روزانہ صبح بادام کے 21 دانے کھاتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید، مولانا اسحاق اور شاہ عبد العزیز بھی بادام کے استعمال کے عادی تھے۔ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ یہ حضرات بالعموم 21 بادام روزانہ کھایا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ رات کو 21 بادام پانی میں بھگو دیتے، صبح اوپر کا چھلکا اتار کر جو بریک ہوتا ہے براؤن کلر کا اس کو اتار دیتے اور گری ایک منہ میں ڈالتے تھے اور اس کو ایک گری کو کم از کم 5 منٹ تک چباتے تھے۔ ایک تو منہ کی اس سے ورزش ہو جاتی تھی اور دوسرا دماغی طور پر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ یہ ناظرین ان لوگوں کا معمول تھا۔ دہلی کے آخری صدر الصدور منشی صدر الدین آذر جب درس دیتے تھے تو ان کی جیب بادام کی گریوں سے بری ہوتی تھی اور وہ دوران درس ان سے شوق فرماتے تھے، یعنی کہ وقفے وقفے سے وہ کھاتے رہتے تھے۔ مرزا غالب بھی باداموں کے بڑے شائق تھے اور کھانے کے بعد اکثر بادام کی گریاں چبایا کرتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں ناشتہ میں بادام تجویز کرتے تھے، لیکن انہیں ایک خاص طریقہ سے بادام کی ہدایت کرتے تھے۔ کھانے والے کو پہلے 1 بادام، پھر دوسرے دن 2 بادام کی گریاں، تیسرے دن 3 بادام کی گریاں، چوتھے دن 4 بادام کی گریاں، حتیٰ کہ 21 روز تک وہ لگاتار ایک بادام بڑھاتے جاتے تھے۔ جب 21 روز ہو جاتے تو 21 روز جو 21 بادام تھے تو وہ 1-2 ماہ لگاتار کھلاتے تھے۔ اس کے بعد مزید پھر آخر میں ایک کم کرتے حتیٰ کہ 1 بادام پر آ جاتے تھے۔ اس طرح وہ یعنی کہ اپنے شاگردوں کا انہوں نے معمول بنایا تھا، جو دماغی طور پر شاگرد مجبور یعنی کہ کمزور ہوتے تھے، اس طرح وہ پڑھنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ بادام کو مسلمان مٹھائیوں اور حلووں کے علاوہ گوشت کی بعض اقسام میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں بادام کے خاص متبرک سید حاصل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اتار ہوئے ہیں ان سب کو غذا کا اہم ترین جزو بادام تھے، اس لیے ہندوؤں کے چڑھاوے میں بادام مفت یعنی کہ بہت ہی التزام سے موجود ہوتے ہیں۔ بادامی آنکھیں ہمارے شعراء کا بھی محبوب موضوع رہی ہیں اور اکثر اساتذہ نے اس موضوع پر یادگار ترمیحات اور تسبیحات ایجاد کی ہیں۔ غرض یہ کہ بادام کو زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ حال تک برابر نوع انسانی کی معاشرتی زندگی میں ایک مقام حاصل رہا ہے۔ تو ناظرین، جو بادام ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج کل تو چٹنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر جو بچے کمزور ہیں دماغی طور پر یا پڑھائی میں کمزور ہیں، ان کے والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہر روز کم از کم 5-7 گریاں رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا اوپر والا چھلکا اتار کر بچوں کو 1 گری کھلاتے جائیں، حتیٰ کہ یہ معمول بنا لیں۔ اور وکلاء حضرات جو ہے، ڈاکٹر حضرات جو ہیں، جتنے بھی محنت دماغی کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ باداموں کا استعمال کرتے آئے ہیں، اور اب جو نہیں کرتے وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اعصابی طور پر بھی یہ مضبوط کرتے ہیں، اعصاب کو طاقت دیتے ہیں، دماغ کو طاقت دیتے ہیں، اور معدے کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں میں نے بادام کی کچھ تاریخ بتائی ہے اور کچھ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا معمول بتایا ہے کہ وہ کیسے باداموں کا استعمال کرتے تھے اور ان کا کتنا حاضر دماغ تھا اور وہ کتنی اسٹڈی کرتے تھے، انہوں نے کتنی اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو کچھ تو دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
मेवा जात अता किए हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खसूसियत रखी है। अगर वो हम खाएं तो वो अल्लाह ताला की ही तरफ से हमें उसके फ़ायदे हासिल होते हैं। तो नाज़रीन, बादामों का इस्तेमाल जो है ये मामूल ज़िंदगी बना लें और इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।